آج آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی بڑے کے کپڑوں پر پیشاب کر دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ یہ عمومی طور پر بہت سارے لوگوں کے اندر یہ رائج ہو گیا ہے یا رائج کر دیا گیا ہے۔ کیسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں یا مائیں اپنے چھوٹے بچوں یا بچیوں کو کہتی رہتی ہیں کہ بھئی یہ چھوٹا بچہ ہے، اس نے اگر کپڑوں کے اوپر پیشاب کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہے۔ آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کے بارے میں کیا حل ہے؟ شریعت ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ ام رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا، اس نے حضور علیہ السلام کے کپڑوں پر کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کیا؟ پانی منگایا اور جہاں جہاں تک پیشاب پڑا تھا وہاں وہاں پانی ڈال دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ چھوٹے بچے نے پیشاب کیا تھا، لیکن کیا ہے حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ پانی منگایا، جہاں جہاں پر پیشاب کیا اس جگہ پر کیا کر دیا؟ پانی ڈال دیا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ اب اس بات سے ظاہر ہوا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پیشاب آخر پیشاب ہے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ رائج ہے کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب ہو یا بڑا ہو، پیشاب دونوں کا ناپاک ہے۔ اور محدثین یہ فرماتے ہیں ہاں اس میں یہ ہے جو بچہ ہوتا ہے نا اس کے پیشاب میں اتنے اثرات نہیں ہوتے، یعنی اس کا پیشاب اتنا، یعنی جیسے اس کے پیشاب میں اتنے اثرات نہیں ہوتے۔ گندگی تو ہے گندگی، لیکن جو بچی ہے نا اس کے پیشاب میں اور زیادہ گندگی ہوتی ہے، یعنی اور زیادہ اس میں زیادہ یعنی پیشاب کی بو وغیرہ لڑکے کے مقابل لڑکی کے اس پیشاب میں زیادہ بو ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال پیشاب لڑکا اور لڑکی دونوں کا ناپاک ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب